چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ حاصل کر سکیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ کے کامنٹس میں اللہ لکھتے ہیں۔ ایک بار ایسا بھی ہوا کہ ایک خاتون کا راستہ روکتا تھا ایک نوجوان مدینے کی گلی میں، تو ایک دن اس نے روک کے کہا کہ تجھے مسئلہ کیا ہے؟ تو روز میرے لیے مزاحم ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں، تجھے حاصل کرنا زندگی کی بہت بڑی آرزو ہے۔ اس نے کہا اس کی کوئی قیمت دینی پڑے؟ تو اس نے کہا آسمان سے تارے بھی توڑ لاؤں گا۔ اس طرح کے ڈائیلاگ بولنے لگا تو اس نے کہا اچھا میری لمبی شرطیں نہیں ہے، میری ایک ہی شرط ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، پھر حسب وعدہ میں تمہارے لیے یہاں کھڑی ہوں گی اور جدھر کہو گے ہم ادھر چلے جائیں گے۔ 40 دن عمر کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا۔ جس قرآن سے عمر کا دل بدلا تھا، اس قرآن سے حضرت عمر کی زبان سے سننے سے اس نوجوان کے دل میں ایک تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ 40 دن کے بعد جب وہ 40ویں نماز پوری کرنے کے بعد گزرنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ راستے میں کھڑی تھی اور یہ نظر جھکا کے گزرنے لگا۔ تو اس نے کہا میں حسب وعدہ کھڑی ہوں۔ اس نے کہا خیر سے کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا ہے۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں روشنی لینے کی ضرورت ہے۔ باقی رہی بات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ اقبال نے کہا تھا تا قیامت قطع استبداد کر، موج خون او چمن ایجاد کر۔ حضرت امام حسین نے قیامت تک کے لیے ظلم کا اور جبر کا راستہ بند کر دیا۔ اس وقت اگر یزید کے خلاف نہ کھڑے ہوتے تو مجھے بتاؤ قیامت تک ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کی ہمت کون پاتا؟ آج حریت کے قافلے جتنے بھی جہاں سے بھی کمر بستہ ہو کے میدان میں آتے ہیں، سب حرارت خون حسین سے لیتے ہیں۔ مہاتما گاندھی نے جب برطانوی سامراج کو للکارا تو اس نے جو ہے وہ برطانوی سامراج کو للکارتے ہوئے مہاتما گاندھی نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ ہم ان سے ٹکرائیں گے اور آخری سانس تک لڑیں گے اور آزادی حاصل کریں گے، ہم حریت پہ کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم کہو گے کہ ایسی قوم کے ساتھ ٹکر لینا جن کی حدود میں سورج طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے، دیوار کے ساتھ سر مارنے کے مترادف ہے، تو یہ کوئی آپ زمینی حقائق سے ہٹ کر فیصلہ کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنا بڑا تخت و تاج برطانیہ، اور آپ اس سے ٹکر لینے جا رہے ہیں مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ۔ تو مہاتما گاندھی نے کہا کہ یہ اگر آپ مجھے سوال کریں تو میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں برطانوی سامراج سے ٹکرانے جا رہا ہوں اس لیے کہ میرے سامنے حسین ابن علی کا کردار موجود ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف جہاں جو بھی حریت کے قافلے نکلیں گے، سب کا سالار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ بلکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام بیضا پہ خطبہ دیا جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آن پہنچی اور کربلا میں 22,000 لشکر کی پیش قدمی کی خبریں بھی آ رہی تھیں، اور آیانوں احباب جو تھے انہوں نے مشورہ دیا، بہی خواہوں نے کہا کہ اب حکمت کے منافی ادھر جانا۔ صرف 144 افراد تھے آپ کے ساتھ، جس میں بچے بھی تھے، خواتین بھی تھی، بوڑھے بھی تھے، اور آلات حرب و ضرب بھی نہیں تھے۔ تو کہا کہ اب کوئی راستہ بدلا جائے، تو آپ نے فرمایا لوگوں میں اس کے باوجود جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہونے والا ہے، کاٹ دیا جاؤں گا، میرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، خواتین کی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا، جو کچھ ہونے والا ہے یہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، یہ میری نظروں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود میں پھر بھی کیوں جا رہا ہوں؟ 22,000 کا لشکر اور 144 افراد پر مشتمل لوگ جو جنگی آلات سے بھی جو ہے وہ محروم ہیں، خالی ہیں، تو اتنے بڑے لشکر سے ٹکرانے میں کیوں جا رہا ہوں؟ تو آپ نے بیضا کے مقام پہ خطبہ دیتے ہوئے 2 لفظ کہے تھے، ان 2 لفظوں سے حضرت امام حسین کا فلسفہ شہادت سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا لوگوں مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یزید کی عزائم اور ارادوں سے بھی آگاہ ہوں، ابن یزید کی فطرت سے بھی آگاہ ہوں، اور کارزار کربلا میں کیا ہونے والا ہے اس سے بھی نا آشنا نہیں ہوں، لیکن میں اس کے باوجود آگے بڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ وَلَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ، اس لیے کہ قیامت تک ظلم کے خلاف لڑنے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ تو میں اپنی زندگی کو ایک نمونے کے طور پہ پیش کر کے جا رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں سرخ رو عشق غیور از خون او،
شوخی ای مصرع از مضمون او تا قیامت قطع استبداد کر موج خون او چمن ایجاد کر. عشق غیور کے چہرے پہ جو بانکپن ہے اور سرخی ہے یہ خون حسین کا صدقہ ہے. اہل ادب یہاں جو تشریف فرما ہیں وہ اس شعر کا لطف اور حظ لے سکتے ہیں. اقبال نے کتنی خوبصورت بات کر دی. سرخ رو عشق غیور از خون ہو. عشق غیور کے چہرے کی سرخیاں جو ہیں وہ حضرت امام حسین کے خون کے رنگ کی وجہ سے ہیں. اور پھر اتنا خوبصورت مصرع ہو گیا. اقبال دوسرے مصرے کے اندر جو ہے وہ اشش خود کر اٹھا شوخی ای مصرع از مضمون ہو کہ اس مصرے میں اتنی جان آ گئی ہے یہ بھی حسین کے مضمون کی وجہ سے. سرخ رو عشق غیور از خون ہو شوخی ای مصرع از مضمون ہو تا قیامت قطع استبداد کر. قیامت تک کے لیے جبر کا راستہ روک دیا. خون او چمن ایجاد کر. ان کے خون نے ایک چمن آباد کر دیا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے. جو وقتی جنگ تھی اس جنگ کے اندر حضرت امام حسین اور ان کا خاندان کاٹ دیا گیا. یہ ایک وقتی جنگ کی صورتحال تھی لیکن اس کے عواقب اور اس کے نتائج سامنے میں آئے کہ حضرت امام حسین تو کٹ گئے لیکن حسینیت زندہ باد ہو گئی. یزید تو بچ گیا لیکن یزیدیت قیامت تک کے لیے مردہ باد ہو گئی. تو یہ حقیقی فتح ہوتی ہے. ویسے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دیہاتوں میں فتح اور شکست کا ایک یہاں کا دیسی معیار بھی ہے. اور وہ کیا کہ جو اکھاڑے میں موجود رہے میدان چھوڑ کے نہ بھاگے وہ جیتا ہوا ہوتا ہے اور جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے وہ ہارا ہوا ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں اگر یہی معیار متعین کر لیں اور آج ہی چلیں کربلا میں چلتے ہیں وہاں یزید کے ڈیرے ہیں یا میرے حسین کے ڈیرے ہیں. میدان تو آج بھی کربلا میں حسین ابن علی وہاں